اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیشہ نگہباں ہو، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ آج اگر تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے تو آنے والے وقت میں تمہاری راہ میں وہ پہاڑ بن جائے گا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ منی از ایوری تھنگ اینڈ منی از نتھنگ۔ پیسہ زندگی کی ضرورت ہے، لیکن رشتوں سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ رشتے پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے۔ تو بات ہو رہی ہے پیسے کی اور دولت کی، تو اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ آپ نے لال حویلی کا نام تو سنا ہوگا، جو راول پنڈی میں ہے۔ اس کا پرانا نام دھن راج سہگل اور بدھا بائی سہگل حویلی ہے۔ یہ محبت کی ایک انوکھی کہانی ہے، جس کا ایک کردار دھن راج سہگل ہے۔ دھن راج سہگل نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بن گیا۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی خوشحال گھرانے سے تھا۔ یہ واقعہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہے۔ معزز ناظرین، اس زمانے میں بھی امیروں کی شادیاں بہت بڑے پیمانے پر ہوتی تھیں۔ شادی کی ایک تقریب سیالکوٹ میں تھی، جس میں دھن راج سہگل کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ دھن راج جب شادی میں شرکت کے لیے سیالکوٹ جا رہا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ شادی کی اس تقریب میں بہت رونق تھی۔ گانے بجانے اور رقص کی محفل کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا، اور اس زمانے میں بھی رقص و سرور کی محفلیں امراء کے لیے ایک معمولی سی بات تھیں۔ دھن راج سہگل نے کئی شادیاں اٹینڈ کیں، لیکن آج کی یہ شادی اور محفل اس سے کچھ مختلف تھی۔ ایک رقاصہ آئی اور اس نے اپنا رقص شروع کیا تو دھن راج سہگل کو اس کا رقص بہت پسند آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ارد گرد کی ساری چیزیں رقص میں آ گئی ہیں۔ اس رقاصہ کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے رقص کے سارے انداز اس کو بہت پسند آئے، اور اسے ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ حسین خواب کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن پھر اچانک رقص ختم ہو گیا۔ لوگ اٹھ کر جانے لگے، لیکن دھن راج کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ وہ وہیں پر بیٹھا رہا، اس لیے کہ وہ اسی کے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے اس رقاصہ کا نام کسی سے پوچھا۔ پتہ چلا کہ اس رقاصہ کا نام بدھا بائی ہے۔ معزز ناظرین، دھن راج سہگل نے ادھر ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا کہ وہ بدھا بائی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ اس نے بدھا بائی سے بات کی اور اسے لے کر پنڈی آ گیا۔ محبت اور پیار کا اظہار راول پنڈی کے بوڑ بازار میں ایک خوبصورت حویلی کی شکل میں ہوا۔ یہ دھن راج کا تاج محل تھا۔ حویلی کا نام سہگل حویلی تھا۔ اس وقت کے زمانے میں یہ راول پنڈی کی ایک منفرد عمارت تھی۔
جو اس نے بدھا بائی کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ اس میں دریچے، مینار اور جروکے بھی تھے۔ اس کے اندر ایک بارادری بھی تعمیر کروائی گئی تھی۔ دروازے، کھڑکیوں اور جروکوں کو بہت ہی نقش و نگار کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ حویلی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد دھن راج سہگل اور بدھا بائی حویلی کے اوپر والے پورشن میں رہنے لگے، اور بدھا بائی کے رقص کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے حویلی میں رقص کے لیے ایک کمرہ تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ دھن راج نے بدھا بائی کا دل اپنے پیار سے جیتا تھا۔ معزز ناظرین، دھن راج سہگل ایک ہندو تھا اور بدھا بائی ایک مسلمان تھی، لیکن دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ دھن راج نے کچھ فاصلہ پر اپنی عبادت کے لیے ایک مندر تعمیر کروایا اور ساتھ ہی بدھا بائی کے لیے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ آج بھی یہ مندر اور مسجد لال حویلی کے قریب موجود ہیں۔ دھن راج نے بدھا بائی کو ایک دیوی کی طرح رکھا۔ اس وقت عام لوگوں کے پاس کار وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن بدھا بائی کار میں سفر کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک بہت اچھے ماڈل کی کار تھی جو ایک میگنیٹک سسٹم سے چلتی تھی۔ گرمیوں میں جب زیادہ گرمی ہوتی تو دھن راج سہگل اور بدھا بائی کشمیر چلے جاتے تھے۔ دن رات بہت ہی اچھے اور خوشگوار گزر رہے تھے، لیکن اچانک کہانی میں ایک موڑ آ گیا جس کی وجہ سے سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ پاکستان کی تقسیم سے پہلے ہی راول پنڈی میں فسادات شروع ہو گئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آئے دن جھڑپیں ہوتی تھیں۔ ان میں ایک دھن راج سہگل کا خاندان بھی تھا۔ اس نے جہاں بدھا بائی کے ساتھ ساری عمر گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن حالات کی وجہ سے اس سے الگ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ معزز ناظرین، پاکستان کے قیام کے بعد جائیدادوں کے کیس عدالتوں میں جانے لگے، اس لیے سہگل حویلی کا کیس بھی عدالت میں آ گیا۔ جج صاحب نے بدھا بائی کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم یہ اعلان کر دو کہ تم ہندو ہو تو یہ حویلی تمہاری ملکیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ تھا، کیونکہ اس کی ایک ہاں اسے معاشرتی طور پر مستحکم کر سکتی تھی، لیکن بدھا بائی ہندو نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے جج صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بدھا بائی نے کہا، "We share everything except religion." عدالت نے بدھا بائی کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع دیا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہی، جس پر جج صاحب نے وہ حویلی ایک ٹرسٹ کی ملکیت میں دے دی اور انسانی ہمدردی کے ناطے حویلی کے 2-3 کمرے بدھا بائی کو رہنے کے لیے دے دیے۔ معزز ناظرین، دھن راج کے چلے جانے کے بعد حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا۔ بدھا بائی کی زندگی کٹ کر رہ گئی۔ وہ اکثر حویلی کے جروکے میں بیٹھی چائے کے ساتھ اپنے پسندیدہ سگریٹ پیتی رہتی، اور اب اس حویلی میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ بدھا بائی کے پاس بہت ساری دولت ہے جو اس نے حویلی میں چھپا کر رکھی ہے۔ ایک رات حویلی میں چور آ گئے اور کچھ نہ پا کر وہ بدھا بائی کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ معزز ناظرین، رات کے 2:30 بجے کا وقت ہوگا کہ پڑوسیوں کو بدھا بائی کے چیخنے کی آواز آئی، اور وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی اور آوازیں دے رہی تھی کہ چودھری صاحب، جس پر ان کے پڑوسی وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ حویلی کا دروازہ کھلا ہے اور بدھا بائی صحن میں کھڑی ہے۔ اس کے سامنے اس کا بھائی گرا ہوا ہے اور اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے قریب جا کر دیکھا
तो वो दम तोड़ चुका था। धनराज की जुदाई और फिर अपने भाई का कत्ल बुद्धा बाई के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। जहाँ तक कि एक दिन बुद्धा बाई उस हवेली को छोड़कर चली गई और उसके बाद कभी नहीं आई। उसके दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। फिर एक रोज अजीबो गरीब वाकया हुआ, जिसके रावी शेख रशीद हैं। एक दिन उनके पास एक अफसर आया और वो कमरे देखने की ख्वाहिश की जहां बुद्धा बाई रहती थी। जब उसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तब उस अफसर ने बताया कि बुद्धा बाई मेरी माँ थी। ये मालूम नहीं कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वाकई बुद्धा बाई का एक बेटा था। बुद्धा बाई की हवेली, जो कभी रावलपिंडी की सैगल हवेली थी, अब शेख रशीद की लाल हवेली में तब्दील हो गई है, जहां दिन रात सियासी लोगों का हजूम रहता है। लेकिन रात की तारीकी में अभी भी कुछ लोगों को बुद्धा बाई के घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, और बाज लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अक्सर आधी रात को खाली सड़क पर बुद्धा बाई को चलते देखा है। शायद वो सच कहते हैं, या ये सब कुछ लोगों की तसव्वुर और करिश्मा साजी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये है दौलत, ये है दुनिया और ये हैं रिश्ते। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।